درس تصوف کو آن لائن بھی پیش کیا جائے اور لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیا جائے، تاکہ جو دور دراز کے حضرات طالبین تصوف اور سالکین طریقت ہیں انہیں بھی استفادے کا موقع مل جائے۔ اس لیے اسے آن لائن بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز گزشتہ زمانوں کی طرح تسلسل کے ساتھ یہ محفل یوں ہی منعقد ہوتی رہے گی، اور حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کے خلفاء اور تربیت یافتگان اس میں تصوف کے دقائق اور حقائق و معارف کو بیان کرتے رہیں گے۔ پچھلے درس سے متعلق اسی سے مربوط چند باتیں آج بھی انشاءاللہ ذکر ہوں گی۔ آپ حضرات میں سے زیادہ تر پچھلے درس میں بھی شریک رہے۔ بات چل رہی تھی حضرات نقشبندیہ کہ یہاں چند الفاظ مقرر و متعین فرمائے گئے جنہیں ان کے طریقے کے اصول و آداب کہا جا سکتا ہے۔ وہ 11 الفاظ ہیں جن پر ان حضرات نے نہایت زور دیا، جن میں سے 8 سرکار خواجہ خواجگاں خواجہ عبدالخالق غجدوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، اور ان میں 3 الفاظ سرکار شاہ نقشبند خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اضافہ فرمائے۔ جن 3 الفاظ کو سرکار نقشبند رضی اللہ عنہ نے اضافے کے طور پر ذکر فرمایا ہے، پچھلے درس میں ان کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ پھر اسے دہرا دیا جائے تاکہ نئے حضرات کو بھی اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے۔ وقوف زمانی، وقوف عددی اور وقوف قلبی، یہ 3 وہ الفاظ ہیں جو سرکار شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ الفاظ پر زیادہ فرمائے۔ وقوف زمانی، وقوف عددی اور وقوف قلبی کے تعلق سے پچھلے درس میں تفصیل سے سمجھایا جا چکا ہے، مختصر انداز میں آج بھی میں ذکر کر دوں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا جائے۔ وقوف زمانی سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مشائخ نقشبندیہ فرماتے ہیں، وقوف زمانی کا مطلب یہ ہے کہ سالک کو چاہیے کہ اپنے ہر لمحے سے باخبر رہے کہ ہمارا کون سا لمحہ، کون سا سیکنڈ ذکر میں گزر رہا ہے، اور کون سا وقت ہمارا غفلت اور یاد خدا سے دوری میں گزر رہا ہے۔ اگر غفلت میں کوئی لمحہ، کوئی وقت گزرا ہے تو اس پر استغفار کرے، اور اگر ذکر میں گزرا ہے تو اس پر رب قدیر کا شکر ادا کرے۔ غفلت میں گزارے ہوئے اوقات پر استغفار کرنا یہ گویا کہ تلافی معافات کرنا ہے، جو گزر گیا، جو چھوٹ گیا ہے اس کی بھرپائی کرنے کا مشائخ نے ایک
بہت اچھا طریقہ بیان فرمایا کہ انسان کو ہر گزشتہ کوتاہی پر، تقصیر پر استغفار کرنا چاہیے تاکہ رب قدیر اس کی ان تقصیرات کو معاف فرما کے اور گزشتہ اوقات میں بھی اسے ذکر کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اور اگر ذکر میں گزرے ہیں تو شکر ادا کرے، شکر ادا کرے گا تو مزید جلووں اور تجلیات کا مستحق بن جائے گا، جیسا کہ قرآن مقدس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اسے کہتے ہیں وقوف زمانی۔ وقوف عددی کے کئی معنی بیان کیے گئے، جن میں سے ایک معنی تو یہ ہے کہ بندہ جب ذکر نفی اس بات کرے تو اسے چاہیے کہ اس ذکر کی تعداد کو دھیان میں رکھے اور سانس توڑے تو طاق عدد پہ توڑے۔ یوں تو ہمارے یہاں ذکر نفی اس بات کو سانس روکنے کے ساتھ اور بغیر روکے دونوں طرح کرنے کی اجازت ہے۔ آپ بغیر سانس روکے بھی ذکر نفی اس بات کر سکتے ہیں۔ ذکر نفی اس بات کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا۔ لا الہ یہ نفی کہلاتا ہے اور الا اللہ یہ اس بات کہلاتا ہے۔ مشائخ نقشبندیہ بیان فرماتے ہیں کہ سانس روک کے اگر ذکر نفی اس بات کیا جائے تو اس سے باطن میں نورانیت اور جلا بہت پیدا ہوتی ہے۔ باطن میں خاص طور پر قلب میں حرارت پیدا ہوتی ہے، جس سے قلب کے اوپر جمی ہوئی چربی بھی پگھلتی ہے اور قلب میں سوزش عشق بھڑکتی ہے۔ اور جب قلب کو عشق کی دولت حاصل ہو جاتی ہے تو مقامات بہت جلدی طے ہوتے ہیں۔ پھر انسان عشق کے بازوؤں پر سوار ہو کے جب پرواز کرتا ہے تو وہ خود اپنی استعداد اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ معشوق کے جلووں میں گم ہو کر معشوق کے کھینچنے اور جذب کے اعتبار سے وہ پرواز کرتا ہے، اور معشوق کا کھینچنا، ایک توجہ فرمانا بھی سالک کی زندگی بھر کی عبادات پہ بھاری ہے۔ اس لیے وہ ذکر نفی اس بات کا آپ حضرات بھی اس بات کا دھیان رکھیں، جن کے لطائف ذاکر ہو چکے ہیں خاص طور پر ان کے لیے یہ ہے سخت تاکیدی حکم۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان بھی بار بار تاکید فرمایا کرتے تھے کہ جن کے لطائف ذاکر ہو چکے ہیں انہیں ذکر نفی اس بات دن میں کم از کم ایک وقت ضرور کرنا چاہیے۔ ذکر نفی اس بات سے اور بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا کسی نشست میں۔ ابھی فی الحال وقوف عددی کی بات چل رہی ہے تو اسے آپ سمجھ لیں کہ وقوف عددی کا مطلب ہے انسان جب ذکر نفی اس بات کرے۔ یہ ایک معنی مشائخ نے جو بیان کیا ہے اسے میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب ذکر نفی اس بات کرے تو تعداد کا لحاظ رکھتے ہوئے ذکر کرے اور طاق عدد پر سانس کو چھوڑے، یا سانس روک کے نہیں کر رہا ہے، بغیر سانس روکے کر رہا ہے، تب بھی انسان کو ذکر ختم کرے تو طاق عدد پہ ختم کرے۔ اس چیز کا سرکار نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تاکیدی حکم فرمایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ طاق عدد میں ذکر کرنا یہ حدیث پاک پر عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ وطر یحب الوطرہ، اللہ بے جوڑ ہے، وہ بے جوڑ کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سالک کو چاہیے کہ طاق عدد میں ہی ذکر کو ختم کرے۔
ایک معنی یہ وقوف عددی کا ہوا، دوسرا معنی وقوف عددی کا یہ بھی ذکر کیا گیا کہ یہ وقوف عددی صرف نفی اس بات کے ذکر سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ذکر اسم ذات سے بھی متعلق ہے اور ہر طرح کے ذکر سے متعلق ہے، چاہے وہ لسانی ہو یا قلبی ہو۔ زبان سے اگر ذکر کر رہا ہے تو اس میں بھی طاق عدد کا لحاظ رکھے، اور اگر قلب کے ساتھ ذکر کر رہا ہے تو اس میں بھی طاق عدد کا لحاظ رکھے، اور اس بات سے باخبر رہے کہ ہم نے کتنی مرتبہ ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں یہ مبتدیوں کے لیے ہے خاص طور پر، اور اس سے دفع خواطر میں بہت مدد ملتی ہے، وسوسوں کے دور کرنے میں اس سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے کہ جب ذکر کی تعداد کی طرف توجہ رہے گی تو ادھر ادھر کے خیالات اور وسوسے انسان کے دل میں سرایت نہیں کر پائیں گے، اور چونکہ مبتدیوں کو وسوسے اور خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، اس لیے اور ان کا تصور اور خود بارگاہ الہی کی طرف ان کی توجہ اتنی قوی نہیں ہوتی ہے کہ جو وہ اپنے آپ سے خاطروں کو اور وسوسوں کو دور کر سکے۔ اس لیے ان کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ذکر کی تعداد کی طرف متوجہ رہیں، چاہے وہ ذکر لسانی کر رہے ہوں یا ذکر قلبی کر رہے ہوں، اس صورت میں وہ دھیان رکھیں اس بات کا کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ کتنی مرتبہ ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک معنی وقوف عددی کا یہ بھی ذکر کیا گیا۔ تیسری چیز ذکر کی تھی وقوف قلبی۔ وقوف قلبی، وقوف کا معنی بھی ہم نے پچھلی بار بیان کیا تھا۔ وقوف کا مطلب ہے مطلع ہونا، باخبر ہونا، کسی چیز کا شعور اور احساس ہونا، ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو وقوف زمانی، وقوف عددی اور وقوف قلبی تینوں میں مطلب یہی ہے۔ وقوف قلبی کا بھی یہی مطلب ہے کہ قلب سے ہر وقت نگراں اور متوجہ رہے، ہر وقت باخبر رہے کہ ہمارے قلب میں کیسے خیالات آ رہے ہیں، ہمارا قلب کن چیزوں کی طرف متوجہ ہے، کن کی طرف توجہ اسے فائدہ دیتی ہے، اور کن چیزوں کی طرف توجہ اسے اور ہماری روحانیت کی راہ میں رکاوٹ بنے گی اور اس قلب کو نقصان دینے والی۔ اس چیز سے جب انسان باخبر رہتا ہے کہ قلب میں ہمارے کون سی چیز آ رہی ہے اور کون سی چیز آنا چاہیے اور کون سی نہیں آنا چاہیے، تو اس سے انسان کی روحانی ترقیاں بہت جلدی ہوتی ہیں اور اسے رفتہ رفتہ کر کے حضور مع اللہ کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو ہم اور آپ گہرائی سے اگر دیکھیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے وقوف قلبی۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں غالباً ذکر فرمایا۔ ہمارے مشائخ کا کہنا یہی ہے، سرکار شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ جو فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، بندے تو وہ، مرد تو وہ ہیں کہ جنہیں خرید و فروخت اور کوئی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ سرکار نقشبند رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد ذکر قلبی ہی ہے، کیونکہ خرید و فروخت کے بعد وقت میں، تجارت کے وقت میں انسان سودا سلف کی باتیں کرتا ہے، مول بھاؤ کرتا ہے، سامان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بائع اور مشتری، خریدنے والا بیچنے والا ایک دوسرے سے اس کی قیمت کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، اس کی کوالٹی کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، تو زبان سے اس وقت ذکر کرنا یہ مشکل ہے، اور خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں ہی زبان سے اس وقت ذکر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں ذکر قلبی یعنی قلب سے اگر آگاہ ہے، باخبر ہے، تو اس وقت میں بھی ذکر قلبی کی دولت حاصل کر سکتا ہے، اور اس طرح غفلت اس کے قلب میں سرایت نہیں کرے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وقوف قلبی کا وہ فرماتے ہیں یہی مطلب ہے کہ قلب سے ہر وقت باخبر رہے اور ہوشیار رہے اس بات سے کہ ہمارے قلب میں کون سی چیزیں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ تین وہ الفاظ تھے جو پچھلی بار بھی جن کا ذکر ہوا۔ چوتھا لفظ ہے ہوش در دم۔ ہوش در دم، ہم نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان میں سے زیادہ تر الفاظ وہ ہیں جو فارسی زبان کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
سلسلہ نقشبندیہ ماوراء النہر کے علاقے میں وجود میں آیا، اگرچہ اس کا نام نقشبندیہ ماوراء النہر کے علاقے میں پڑا، اس سے پہلے یہ خواجگانیہ کہلاتا تھا، اس سے پہلے صدیقیہ سرکار امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہو کے، لیکن جب سرکار نقشبند رضی اللہ عنہ سے منسوب ہوا تو چونکہ آپ بھی بخارا اور سمرقند کے علاقے کے تھے، اور سرکار خواجہ عبد الخالق غجدوانی وغیرہ رضی اللہ عنہم سے لے کر آپ تک زیادہ تر مشائخ ماوراء النہر کے علاقے کے تھے، اور اس علاقے کی زبان عموماً فارسی تھی، اس لیے یہ الفاظ بھی فارسی زبان میں ہی مشائخ سے منقول ہوئے۔ اب ایک نکتہ اور ہے، بڑی پیاری بات ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیں، بات آ گئی تو بتا دیں کہ مشائخ سلسلہ نقشبندیہ تو الحمدللہ اب سے نہیں بلکہ صدیوں سے پوری دنیا میں رائج ہے، اور عرب شریف میں بھی رہا، دیگر اور ممالک میں بھی رہا، اور بڑے بڑے مشائخ اس میں پیدا ہوئے، لیکن آخر ان الفاظ کو عربی زبان میں کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ فارسی میں ہی کیوں ذکر کیا گیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں، بڑی پیاری بات ہے، انشاءاللہ اسے آپ یاد رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں بڑا کام آئے گا۔ ذرا اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں وہ 3 الفاظ وقوف زمانی وغیرہ وہ ہم نے بتایا، وہ سرکار نقشبند رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں، اور باقی جو 8 الفاظ ہیں یہ حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔ تو بہرحال سارے ملا کے یہ 11 جو الفاظ ہیں یہ سب کے سب مشائخ سے اور ان بزرگواروں سے فارسی زبان میں ہی منقول ہوئے، اور یہ باقاعدہ اہل سلوک کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ مشائخ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان میں ان کی نسبتیں اور نورانیتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کسی دوسری زبان میں انہیں منتقل نہ کر کے، چاہے وہ عربی رہے ہوں تب بھی انہوں نے ہوش دردم، نظر بر قدم وغیرہ وغیرہ اور وقوف زمانی قلبی وغیرہ ان الفاظ کو اسی طرح سے نقل کیا، اگرچہ ان کے معانی اور مفاہیم اور ان کی اصطلاحی زبان میں تفہیم کے لیے انہوں نے اپنی زبان اختیار کی، استعمال کی، لیکن ان الفاظ کو جوں کا توں رکھا۔ اس تعلق سے حضرت سرکار محبوب الہی سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک دعا تلقین فرمائی جس میں کچھ نحوی اعتبار سے غلطی تھی، نحوی قاعدے کے اعتبار سے جو الفاظ آپ نے تلقین فرمائے اس میں نحوی قاعدے کی روح سے غلط تھا۔ وہ فرماتے ہیں جب میں پڑھنے بیٹھا تو چونکہ بہت بڑے اپنے وقت کے علامہ زماں تھے، اس لیے ذہن نے فوراً تشویش پیدا ہوئی ذہن میں کہ یہ قاعدے کی روح سے تو غلط ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں نے جو آپ نے تلقین فرمایا تو وہ پڑھا، اس کے بعد میں جب میں نے تصحیح کر کے نحوی قاعدے کے عین مطابق پڑھا تو مجھے اس میں کوئی نورانیت محسوس نہیں ہوئی۔ فرماتے میں بابا صاحب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا حضور ایسا ایسا معاملہ تھا، آپ نے جو تلقین فرمایا وہ قاعدے کی روح سے غلط تھا، تو میں نے اسے صحیح کر کے پڑھنا چاہا۔ جب میں نے پڑھا صحیح کر کے تو میں نے دیکھا کہ اس میں مجھے کوئی نور محسوس نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا میاں نظام الدین اس کی وجہ یہ ہے کہ مشائخ کی اہل اللہ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس میں ان کی نسبتیں اور نورانیتیں شامل ہوتی ہیں، اس لیے اگرچہ وہ قاعدے کے روح سے غلط تھا لیکن اس میں تمہیں نور محسوس ہو رہا تھا، اور جو تم پڑھ رہے تھے وہ چونکہ قاعدے کے روح سے تو صحیح تھا لیکن کسی اللہ والے کا، کسی بزرگ کا تلقین کردہ نہیں تھا، اس لیے اس میں اس کی نسبتیں نہیں شامل تھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو، نقطے کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ابھی بھی کوئی ایسی بات ذہن میں آئے کہ جو آپ کے شیخ نے
تلقین کی ہے اور آپ کو لگے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ایسا ہونا چاہیے، تو آپ شیخ کی تلقین کردہ پر عمل کریں اور اسے مضبوطی سے تھامے رہیں، اپنی عقل کو اس میں دخل دینے کی کوئی جسارت اور جرات نہ کریں۔ یہ بات چل رہی ہے ان الفاظ وغیرہ کی، لیکن یہ یاد رکھیں یہ اصول ہے مسلمہ، چاہے کوئی شیخ ہو یا کوئی بھی ہو، اگر معصیت الہی اور نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس شیخ کا بھی حکم نہیں مانا جائے گا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، صاف صاف یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ اصول ہے۔ ہمارا طریق الحمدللہ عین سنت نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم پر مبنی طریق ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ کی بنیاد صحابہ کے عین طریق پر ہے۔ اس لیے ہم عقیدت و محبت کو بھی اسی معیار پر رکھتے ہیں کہ جہاں تک شریعت نے اجازت دی۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی، لیکن ایک اچھی بات تھی، آپ اسے یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو بات چل رہی تو ہوش در دم، یہ چوتھا لفظ ہے جو مشائخ نقشبندیہ ذکر فرماتے ہیں۔ ہوش کا مطلب تو جانتے ہی ہیں، اردو میں بھی ہوش بولتے ہیں، باخبر رہنا، ہوشیار رہنا، اور در معنی ہوتا ہے جانب طرف میں، اور دم معنی ہوتا ہے سانس۔ تو ہوش در دم کا مطلب ہے کہ ہر سانس میں باخبر اور مطلع رہنا۔ مشائخ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سانس سالک کے اندر جائے اس کے بارے میں باخبر رہے کہ یہ ذکر کے ساتھ جا رہی ہے یا غفلت کے ساتھ، اور جو سانس باہر آئے اس کی جانچ پڑتال کرے کہ یہ ذکر کے ساتھ آ رہی ہے یا ذکر کے ساتھ باہر نکل رہی ہے یا غفلت کے ساتھ۔ اور پھر اس کا وہی طریقہ جو وقوف زمانی میں ذکر کیا گیا کہ اگر وہ سانس یاد الہی کے ساتھ اندر گئی ہے، باہر نکلی ہے، تو اس پر خدا کا شکر بجا لائے، اور اگر غفلت کے ساتھ معاذ اللہ گئی ہے تو اس پر اشک ندامت بہائے، استغفار کرے، اور آئندہ نہ کرنے کی اور اس طرح کی غفلت کے ساتھ سانس نکالنے اور اندر کھینچنے سے توبہ کرنے۔ آپ یہ یاد رکھیے ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کو استغفار یا کسی بھی تقصیر اور کوتاہی پر ندامت بھی جبھی فائدہ دے گی، صحیح فائدہ، کہ جب آپ آئندہ نہ کرنے کا دل میں تہیہ رکھیں۔ خدا نخواستہ آپ سے اگر سرزد ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس وقت آپ استغفار کر رہے ہیں، نادم ہو رہے ہیں، اس وقت دل میں یہ نہ ہو کہ نہیں پھر بھی کریں گے، اور دوبارہ کرنے کا بھی آپ کے اندر داعیہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، پھر بھی آپ جو ہے زبان سے اگر کر رہے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار شریعت میں بھی نہیں۔ سمجھے آپ؟ اصل چیز ہے کہ دل کا نادم ہونا، دل سے آپ کوتاہی پر افسوس کریں اور آئندہ نہ کرنے کا تہیہ رکھیں۔ رب سے آپ اس چیز کی التجا بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس نیکی پر مداومت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچے طور پر جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے اس کوتاہی سے آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نیت سے اگر آپ کریں گے تو یہ ہوش در دم آپ کو دوام حضور کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ ہوش در دم آپ کو دوام حضور کی نعمت سے مالا مال کرے گا، اور دوام حضور یہ ہمارے سلسلے کی نسبت کی خاصیت ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کی نسبت کی خاصیت، آپ جہاں سلاسل کے نسبتوں کی خاصیتیں پڑھیں گے وہاں آپ دیکھیں گے سلسلہ نقشبندیہ کی خاصیت بیان کی گئی، نسبت کی دوام حضور۔ ان کے یہاں سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا،
چلنا پھرنا، کاروبار کرنا، وعظ و تبلیغ کرنا، درس و تدریس، کوئی بھی کام کرنا، ان کے یہاں یاد الہی سے مانع اور رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ ان کی نسبت جب حاصل ہوتی ہے بندے کو تو ہر کیف، ہر حالت، ہر وقت میں وہ ذاکر مع اللہ رہتا ہے، اور اس حدیث شریف پر عمل بھی الحمدللہ حاصل ہو جاتا ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں شارحین حدیث کہ فی احیانہ، فی کل احیانہ فرما کے سیدہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے اس بات کی وضاحت اور صراحت فرما دی کہ ان اوقات میں بھی آقا علیہ السلام ذاکر رہتے تھے جن اوقات میں زبان سے ذکر نہیں کیا جا سکتا، جو مخصوص میاں بیوی کے حالات ہوتے ہیں، ان حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ مشائخ نقشبندیہ فرماتے ہیں یہ ذکر قلبی ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے ہوش در دم ہمیشہ ہر وقت اپنی سانسوں سے باخبر رہے کہ ہماری یہ سانسیں کس طرح نکل رہی ہیں اور کس طرح اندر جا رہی ہیں۔ پانچواں لفظ ہے سفر در وطن۔ سفر در وطن فارسی کا لفظ ہے لیکن آسان لفظ ہے، ہم اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ لفظی معنی تو وہی کہ وطن میں سفر کرنا۔ وطن سے مراد انسان کی جائے اقامت، جائے سکونت، جہاں انسان رہتا ہے اسے وطن کہتے ہیں۔ اب سفر در وطن کے کیا معنی ہیں مشائخ نقشبندیہ کے یہاں، تو اس تعلق سے کئی ایک اقوال مروی ہیں، وہ ہم بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دیں تاکہ آپ کو بات بھی سمجھ میں آ جائے اور انہیں یاد رکھنے کی آپ کوشش کریں۔ یہ انشاءاللہ آپ کے سلوک میں بڑا کام آئیں گے۔ یہ چیزیں وہ مشائخ نے بیان فرمائی ہیں کہ جن میں سے ہر ایک چیز نہایت قیمتی ہے، ہر بات ان کی بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور انسان کو، سالک کو ہر موڑ پر ان باتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی محفوظ تو کہیں بھی کوئی ایسی کیفیت، کوئی حالت آپ پر وارد ہوگی تو آپ اس میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھیں، اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو پھر آپ خدا نخواستہ یا تو بہک جائیں گے یا پھر یہ ہے کہ آپ شش و پنج میں پڑ جائیں گے کہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کریں۔ اس لیے ان کیفیتوں کو، ان الفاظ کے معانی اور مرادات کو یاد رکھنا چاہیے۔ سفر در وطن کا ایک معنی مشائخ نے بیان فرمایا ہے کہ سفر در وطن کا مطلب یہ ہے کہ انسان، سالک کو ایک ہی جگہ قیام پذیر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے ظاہری طور پر انہوں نے اس معنی کو لیا کہ اسے ہمیشہ وطن میں سفر کرتے رہنا چاہیے، یعنی ایک جائے اقامت سے دوسری جائے اقامت کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے اور سیاحت کرتے رہنا چاہیے۔ نہیں سمجھے آپ؟ مثلا آپ قنوج میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو چند دنوں تک قنوج میں ٹھہر کے پھر اس کے بعد آپ دوسرے کسی شہر کی طرف نکل جائیں، وہاں چند دنوں رہنے کے بعد پھر تیسرے شہر کی طرف آپ سفر کر لیں، کوچ کر لیں اور سیاحت کرتے رہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان تفرقے سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جہاں مشک ہوتی ہے تو اس کی خوشبو تو پھیلتی ہے، جہاں چراغ جلتا ہے تو روشنی تو آس پاس محسوس ہو ہی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ اہل سلوک اور اہل طریقت یہ نورانی بندے ہوتے ہیں، یہ جہاں بھی رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ ان کے قریب آ جاتے ہیں اور ان کی
کرامتوں اور ان کی تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کی قدر و منزلت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ عین تفرقے کا باعث ہوتا ہے۔ جب لوگوں کا رجوع ہوتا ہے تو انسان کے اوقات پراگندہ ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کی عقیدتیں بڑھتی ہیں تو سالک خدا کی طلب سے ہٹ کے دنیا کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے، اور یہ اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اس لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب سفر کرتا رہے گا تو اس کی جان پہچان کے لوگ کم رہیں گے اور تفرقہ ڈالنے والے لوگ نہیں ہوں گے، تو اس کے تمام اوقات جو ہے اس کے جمعیت کے ساتھ گزریں گے اور اس میں کسی طرح کی پراگندگی نہیں پیدا ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سفر در وطن یعنی ہر وقت وہ سیاحت میں گزارے اور ایک قریے سے ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف منتقل ہوتا رہے۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا اس کا۔ دوسرا معنی سفر در وطن کا وہ فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک بری عادت اور خصلت سے دوسری اچھی عادت اور اچھی خصلت کی طرف منتقل ہوتے رہنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے سیر فی النفس، جسے سیر انفسی بھی کہا جاتا ہے، کہ انسان کو اپنے باطن میں سیر جاری رکھنا چاہیے۔ اور باطن کی سیر کا مطلب یہی ہے کہ انسان چونکہ عناصر سے مرکب ہے، نفس بھی اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، ان عناصر کی خست اور کثافت کی وجہ سے اور نفس کی رذالت اور اس کی شرارت کی وجہ سے انسان کے لطائف اور خود اس کی روح بھی پراگندہ اور آلودہ ہو جاتی ہے۔ اس آلودگی کی وجہ سے اس کے اندر جو نیز یہ کہ اس کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں، مثلاً صفات حیوانیت پائی جاتی ہیں، تو صفات حیوانیت کی وجہ سے اس کے اندر جو صفات ذمیمہ پیدا ہوتی ہیں، گندی عادتیں پیدا ہوتی ہیں، بری خصلتیں، غصہ ہے، نفرت ہے، انتقام کا جذبہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، یا صرف اور صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے سوچنا، خود پرستی کہہ لیجئے جسے، تکبر ہے، انانیت ہے، خست ہے، یہ ساری چیزیں کیا کہیں کوئی عناصر کی وجہ سے ہے، کوئی چیز نفس کی شرارتوں کی وجہ سے ہے، اور کچھ اور دیگر وجوہات کی بنا پر یہ اوصاف ذمیمہ پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر۔ ان اوصاف کو اہل سلوک کے ذریعے اور مشائخ اپنی توجہات کے ذریعے ایک ایک کر کے رفتہ رفتہ کر کے سالک کے اندر سے ختم کرتے جاتے ہیں اور اسے اوصاف فاضلہ اور اخلاق حمیدہ سے آراستہ کر دیتے ہیں۔ تو سفر در وطن کا مطلب یہی ہے کہ ایک بری صفت سے دوسری اچھی صفت اور خلق نبوی سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے میں بندے کو لگا رہنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثلاً آپ کے اندر حسد کی عادت ہے تو ہر وقت آپ اس بات پر متنبہ رہیں، باخبر رہیں کہ کہیں کسی کی طرف سے ہمارے اندر حسد تو نہیں پیدا ہو رہا، اور اگر کسی کی طرف سے کبھی پیدا ہو حسد تو فوراً اس حسد کو دور کرنے کے لیے آپ جو بھی جتن کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، آپ وہ کوشش کرتے رہیں، اور جب تک وہ صفت دور نہ ہو جائے تب تک اس کے ازالے کے لیے جو آپ سے بن پڑے وہ کریں۔ اس طرح جب آپ کوشش کریں گے آپ دیکھیں گے چند دنوں کی محنت سے انشاءاللہ وہ بری صفت آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی، اور اچھی صفت یعنی ہر ایک کا بھلا چاہنا، خیر خواہی، جس کا ہمیں اور آپ کو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا الدین النصیحہ فرما کے، کہ دین خیر خواہی کا ہی نام ہے، سب کی بھلائی چاہنا۔ وضاحت بھی فرما دی آپ نے لے امراء المسلمین ولعامتہ، الدین النصیحہ للہ ولرسولہ
امراء المؤمنین ولعامتہم، اسی طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی ہے، اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمان حکام کی اور ان کے عام لوگوں کی، سب کی بھلائی چاہنا، جس کے لیے جو بھلا ہو، جو بہتر ہو اور جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اس کے لیے آپ پسند کریں، یہ خیر خواہی۔ اسی کا حکم واضح طور پر ایک دوسری حدیث میں دیا گیا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن کامل، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا، یہ خیر خواہی۔ تو اس چیز کو آپ خیر خواہی کے ذریعے سے آپ حسد کو دور کر سکتے ہیں، کینہ کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ غصہ ہے، اب آپ پر بڑا غصہ طاری ہوتا ہے، جلال آ جاتا ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پر، تو اب اس غصے کی کیفیت کو اور اس عادت کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے آپ کوشش کریں۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، وہ ایک بہت تفصیلی چیز ہے یہ، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان عادات کو زائل کرنے، ان عادات کی خصوصیات اور معرفت وغیرہ کے طرق وغیرہ کے تعلق سے اگر تفصیلی بیان ہو تو یہ بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے یاد رکھیے گا، آپ لوگ ہمیں یاد بھی دلا دیجیے گا انشاءاللہ ان چیزوں کے تعلق سے بھی جو خاص بڑے اوصاف ذمیمہ ہیں اور جو راہ سلوک میں بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں، وہ انشاءاللہ ان کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوگی، جس سے ہمیں اور آپ کو سب کو انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا۔ اصل میں دیکھیے، علم ہر چیز کی اصل اور جڑ ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کی حقیقت نہیں جانتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے، تو آپ اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے علم بنیاد ہے۔ تصوف اگرچہ حال کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، واردات کا نام ہے، لیکن ان کیفیات اور واردات اور احوال کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں ان کیفیات و احوال و واردات کا علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم انہیں اختیار کرنے اور حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے محنت اور تگ و دو جو بھی ہو سکتی ہے ہم سے، وہ کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اس لیے اسے بہت یاد رکھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اگر آپ ذہن میں محفوظ رکھیں گے تو یہ آپ کو سلوک میں بہت کام آئیں گے انشاءاللہ۔ بات بہرحال بہت لمبی ہو گئی، وہ سفر در وطن کے تعلق سے ہی چل رہی تھی کہ مشائخ نے فرمایا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک بری عادت سے دوسری اچھی عادت کی طرف منتقل ہونا۔ تیسرا معنی اس کا انہوں نے بیان فرمایا کہ سفر در وطن کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنے باطن میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سیر کو جاری رکھنا چاہیے۔ مثلا آپ کو ذکر قلبی حاصل ہو گیا تو اب اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اسی پر اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کر کے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اب وہ ذکر قلبی حاصل ہو گیا ہے تو روح کا ذکر حاصل کرنے میں لگ جائے۔ روح کی کیفیات حاصل ہو گئی ہیں تو سر کی کیفیات حاصل کرنے میں محنت کرے۔ سر کی کیفیات اور احوال حاصل ہو گئے ہیں تو اب خفی کے واردات حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائے، پھر اخفا کی طرف متوجہ ہو، پھر نفس کی طرف متوجہ ہو، پھر قالبیہ کی طرف متوجہ ہو۔ اسی طرح وہ ہر وقت باطن میں سیر میں رہے، سفر میں رہے، اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف متوجہ ہوتا رہے۔ اسے کہتے ہیں سفر در وطن۔ یہ سفر در وطن کا تیسرا معنی ہو گیا۔ آپ اس چیز کو یاد رکھیں۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، طاقت اللہ کو پسند ہے آج 3 ہو جائیں، اس لیے ایک اور بس سن لیجئے، اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ ہمارا اور آپ کا درس اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ہم نے آپ کو بتایا ہوش در دم، سفر در وطن، اور تیسری چیز ہے خلوت در انجمن۔ خلوت در انجمن، خلوت
کتب تصوف میں خلوت صوفیہ کے بیان کے مطابق کہا جاتا ہے سالک کی وہ جگہ جہاں پر وہ یاد الہی کے لیے مخلوق سے کنارہ کش ہو کے رہتا ہے، گوشہ تنہائی کہہ لیجئے آپ اسے، عزلت نشینی کہہ لیجئے، دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے۔ جو انسان اکیلے میں بیٹھتا ہے اسے خلوت کہا جاتا ہے سلوک اور تصوف میں، سلوک اور تصوف کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ خلوت۔ درمانے میں اور انجمن اجتماع اور خلط ملت، لوگوں سے میل ملاپ، بھیڑ بھاڑ، محفل مجلس۔ تو خلوت در انجمن کا ایک معنی بیان کیا گیا کہ سالک کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے مجمع میں رہے، بھیڑ میں رہے، محفلوں میں رہے، لیکن پھر بھی ظاہر کے ساتھ تو ان کے ساتھ ہو، لیکن باطن کے ساتھ حضور مع اللہ کی دولت حاصل ہو۔ باطن اس کا، قلب اس کا جو ہے وہ یاد الہی سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ وہ بات کر رہا ہو تب بھی اس کا قلب رب قدیر کی طرف متوجہ ہو، وہ کوئی علمی باتیں کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، وعظ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، وہ محفل میں ہے، مجلس میں ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے، لوگوں کی دلجوئی ہو رہی ہے، ساری باتیں ہوں، لیکن یہ ساری باتیں صرف زبان سے ہوں، دل اس کا یاد الہی میں منہمک اور مشغول ہو، اسے کہتے ہیں خلوت انجمن۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں یہ اصول اس لیے اختیار کیا گیا کہ تاکہ انسان کو صحرا نوردی اور دنیا سے کنارہ کش ہو کے رہبانیت کی زندگی نہ اختیار کرنا پڑے۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں سنت نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم پر عمل اساس اور بنیاد ہے، اور سنت نبوی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ مومن بندہ جو لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، ملتا جلتا ہے، اور وہ مومن بندہ جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں، الگ تھلگ رہتا ہے، ملنے جلنے والا بندہ اس نہ ملنے جلنے والے بندے سے افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں اس سنت پر عمل ضروری ہے، لیکن یہ میل ملاپ، یہ تعلقات، یہ گفتگو اور یہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا، یہ سب ظاہر کے ساتھ ہو، باطن میں پراگندگی اور تفرقہ نہیں آنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ خلوت در انجمن کا دوسرا معنی، یہ خلوت در انجمن کا دوسرا معنی۔ تو اس طرح سے آپ نے ان الفاظ کے معنی سمجھ لیے، آپ انہیں اور غور سے سنیں اور تنہائی میں بھی بیٹھ کے ان پر غور کریں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کا بار بار وہی طریقہ جو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے اسے بیان کیا کریں۔ یہ بہت آسان طریقہ یاد رکھنے کا، آپ اپنے ساتھیوں سے اور اپنے دوستوں سے اگر اسے ذکر کریں گے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کے ذہن کے حافظے میں انشاءاللہ آپ کے دماغ میں محفوظ ہو جائے گا، اور پھر یہ جلدی نکلے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو سچی فہم و فراست اور تصوف کو علماً عملاً حالاً حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا